بسم الله الرحمن الرحيم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ حضرت ہود علیہ السلام کے جرت مندانہ تذکرے کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے خداؤں نے تجھ پر آسیب کر دیا ہے، اس کی وجہ سے تیرے ذہن میں خرابی ہو گئی ہے، تو اس کا جواب حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ جو کچھ تم شریک ٹھہرا رہے ہو میں اس سے مکمل بری اور برات کا اظہار کرتا ہوں، جو کرنا ہے کرو اور مجھے مہلت نہ دو، کیونکہ میرا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے۔ انی توکلت علی اللہ، میں نے بھروسہ اللہ پر کیا ہے، ربی و ربکم، جو میرا پالنے والا اور تمہارا پالنے والا۔ ما من دابۃ، نہیں ہے کوئی زمین میں چلنے والا، الا هو آخذ بناصیتها، مگر یہ کہ پکڑا ہوا ہے اللہ نے اس کی پیشانی کو۔ سر کے بال زیادہ ہوں تو یہ جو اوپر کے یہ والے بال ہیں اس کو اگر پکڑ لے آدمی مضبوطی کے ساتھ تو کیا خیال ہے، کوئی جا سکتا ہے، ہل سکتا ہے اپنی جگہ سے؟ جس طرح جانور کو، بکروں کو ادھر سے پکڑ لیتے ہیں اور لگام دے دیتے ہیں تو وہ ہل نہیں سکتے۔ اس طریقے سے یہ ایک طریقے سے مثال دی گئی سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے گویا ہر شخص کو، ہر چلنے والی زمین پر چیز کو پیشانی سے تھام کر رکھا ہوا ہے کہ وہ ہل نہیں سکتی۔ جب ساری چیزیں اللہ کے حکم کی محتاج ہے تمہارے ڈرانے سے کیا ہوگا؟ اور ایک دعا بھی ہے جو حفاظت کی دعاؤں کے اندر بڑی مؤثر دعا اور نسخہ اکثیر ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ابو الدرداء آپ کا مکان جل گیا۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا میرا مکان نہیں جلا۔ ایک اور شخص آیا کہ ابو الدرداء واقعتاً آپ کا ہی مکان جلا ہے، آپ جائیں اپنے گھر کی اور گھر والوں کی خبر گیری کریں، آپ کا مکان جل گیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء نے کہا نہیں، میرا مکان نہیں جلا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا ابو الدرداء آپ کے گھر کا مکان جل گیا ہے، شعلے ہواؤں سے اڑ کر آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، شعلے بلند ہو رہے ہیں، آپ جائیں گھر والوں کی خبر گیری کریں۔ ابو الدرداء نے کہا کہ رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ میرا مکان نہیں جلا۔ اور ایسا ہی ہوا، تھوڑی دیر بعد کسی آنے والے نے بتایا کہ وہ ابو الدرداء کا مکان نہیں تھا بلکہ قریب کسی اور شخص کا مکان تھا۔ پھر کہنے لگے ابو الدرداء ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مکان نہیں جلا، اتنا یقین کیسے آپ کو؟ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے حادثات، آفات سے اس ایک دن کے لیے محفوظ کر لیتا۔ وہ دعا آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقیم۔ یہ جو آخری جملہ ہے اس وجہ سے یہ پوری دعا میں نے آپ کو سنائی کہ جس کے آخر میں کہ دعا پڑھنے والا یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو زمین میں چلنے والی ہے اور اس کی پیشانی کو تو نے جکڑ کر رکھا ہے کہ تیرے حکم کے بغیر وہ ہل بھی نہیں سکتی اور تیرے حکم کے بغیر وہ کسی کی محتاج ہے، اللہ کی ذات کی وہ محتاج ہے۔ تو یہ دعا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی ہے جو حادثات، آفات اور بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے صبح
دن میں ایک دفعہ اس دعا کا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بلا شبہ میرا پالنے والا سیدھے راستے پر ہے، یعنی وہ وہی ملے گا کہ جب وہ انسان سیدھی راہ کے اوپر چلے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی اگر وہ بات نہ مانے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے پہنچا دیا ہے تم کو۔ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تحقیق میں نے تم کو پہنچا دیا ہے۔ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، جو پیغام لے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ ما ارسلت، جو پیغام بھیجا گیا تھا، بہی لے کر، الیکم تمہاری طرف۔ اور اگر تم نے بات نہ مانی، ویستخلف، اللہ نائب بنا دے گا، ربی میرا رب، قوما غیرکم، تمہارے علاوہ اور قوم کو۔ یعنی تم نے بات نہیں مانی تو تم یہ مت سمجھنا کہ تم نہیں بات مانو گے تو کوئی نہیں مانے گا، نہیں، اللہ تم کو عذاب دے گا، مار دے گا، اور تمہارے بعد نئی قوم آئے گی جو اللہ کی ماننے والی ہوگی۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي، اور میرا رب خلیفہ بنا دے گا، نائب بنا دے گا، قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے علاوہ اور قوم کو، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ إِنَّ رَبِّي، بلا شبہ میرا پالنے والا، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اسی سے کہتے ہیں جاتے ہوئے اللہ حافظ، یعنی اللہ نگہبان۔ لیکن اللہ حافظ کہے تو سلام کی سنت پوری نہیں ہوگی۔ آپ کتنا ہی اچھا جملہ کہہ لیں، شریعت کے اندر اس جملے کا اعتبار ہے جو زبان نبوت سے نکلا ہے، اور زبان نبوت سے جو جملہ سکھایا گیا ہے وہ ہے السلام علیکم۔ جب ملاقات ہو السلام علیکم، گھروں سے نکلیں، اہل خانہ کو، اہلیہ کو، والدین کو، بیوی بچوں کو اللہ حافظ کہہ کر نکلے، ثواب نہیں ملا۔ خبر گیری رکھنے فائدہ ہو گیا لیکن ثواب نہیں ملا۔ ثواب اسی وقت ملے گا جب آپ کہیں گے السلام علیکم۔ اللہ حافظ 10 دفعہ بھی کہیں ثواب نہیں ملے گا، اور نبی کی زبان نبوت سے نکلا ہوا چھوٹا سا جملہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں، 10 نیکیاں ملیں گی، سامنے والا اس کا جواب دے گا اس کو بھی ملیں گی۔ اور سلام کے اندر تو بہت بڑے بڑے راز مضمر ہیں۔ سلام کے اندر السلام علیکم، سلامتی کس چیز سے؟ آفات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آلام سے، تکالیف سے، بے سکونی سے، بدراحتی سے، ڈپریشن سے۔ سلامتی کا لفظ بہت عام لفظ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مخصوص چیز ہے سلامتی، بہت بڑا عام لفظ ہے کہ السلام علیکم، تم کو سلامتی، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں۔ یہ دعا اگر کرنے والے کی قبول ہو جائے اور گھر کے اندر وہ سلام کر کے اپنے گھر سے نکلا ہے اور یہ دعا قبول ہو جائے تو جس گھر میں رب کی سلامتی، رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں، وہ گھر سکون کی اور اللہ کی رحمتوں کی، اللہ کے فضل اور انعامات کی کتنی بڑی آماجگاہ بن جائے گا۔ لیکن یقین کے ساتھ سلام کر کے نکلیں اور جائیں تو سلام کریں۔ قرآن کے اندر بھی حکم ہے، نبی ان سے کہہ دیجئے ایمان والے جب اپنے گھروں کے اندر جائیں تو سلام کریں۔ آج سے اپنی عادت ڈالیں، گھر کے اندر جائیں، اگر گھر میں کوئی نہیں بھی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، سلام کریں، فرشتے جواب دیتے ہیں۔ کم سے کم آپ کی دعا تو ویسے ہی قبول ہوتی ہے، لیکن اس نیت سے گھر کا دروازہ کھولا بسم اللہ پڑھ کر۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے بسم اللہ پڑھ کر گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں تو شیطان کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا، تو شیطان دروازہ نہیں کھول سکتا۔ شیطان یعنی غلط قسم کے چور اچکے لفنگے، وہ گھر کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ وہ بعض اوقات گھر سے نکلنے کے 2 منٹ بعد یاد آتا ہے کہ پتہ نہیں گھر کا دروازہ لاک کیا ہے کہ نہیں کیا، تو اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھ کر نکلیں، یہ شکوک شبہات بھی ختم ہو جائے۔ گھر میں داخل ہوں اور اہل خانہ سامنے بیٹھے ہوں، پھر تو واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ ان کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بات نہ کریں جب تک سلام نہ ہو۔ سلام سلامتی، رب کی رحمتیں، رب کی برکتوں کی دعائیں اپنے گھر والوں کو دیں، اس کے بعد مل بیٹھے باتیں کریں۔ گھر میں کوئی نہیں ہے اور گھر میں داخل ہوئے تو بھی پورا سلام کریں، فرشتے سامنے سے جواب دیتے ہیں۔ اب فرشتوں کی دعاؤں کے اندر قبولیت میں کوئی چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن یقین زندہ ہو کہ اس کے ایک سلام کے بدلے اللہ اتنی نیکیوں سے نواز رہا ہے اور اتنی دعاؤں سے نواز رہا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا فیصلہ آیا۔ اب جب حضرت ہود علیہ السلام کی بات قوم والوں نے نہیں مانی تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ عذاب کی شکل یہ تھی کہ گہرے بادل کالے رنگ کے آ گئے۔ اب کالے رنگ کے بادل آتے ہیں تو کوئی سمجھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ قریب بارش ہونے والی ہے،
جیسے ہمارے شہر کے اندر ہوا. سمجھنے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بارش ہوگی، اب بڑے خوش ہوئے کہ قریب بارش ہوگی بارش ہوگی بارش ہوگی. ہاں کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ وہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا. لیکن در حقیقت وہ عذاب تھا. دیکھنے کی صورت بارش کی تھی لیکن اندر عذاب اور عذاب کی کارستانیاں چھپی ہوئی تھی. اور ایسا عذاب، اس کے بعد ایسی آندھی چلی کہ 8 دن اور 7 راتیں مستقل آندھی چلی. اور آندھی چلنے کے بعد اتنے لمبے تڑنگے قد کے مالک، ایسی ہواؤں نے ان کو اٹھا کر، ان کے مویشیوں کو اٹھا کر ادھر سے ادھر پھینک دیا. اور یہ چھوٹے موٹے لوگ میرے اور آپ کے قد کے اور جسم اور ڈل ڈول کے مالک تو نہیں تھے. کل میں نے بتایا کہ کم سے کم ان کا آدمی 90 فٹ کا ہوتا تھا. گویا قرآن نے اس کی منظر کشی ہے کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ. جب وہ مر گئے تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے بڑے کھجور کے درخت کے تنے جڑوں سے نکلے ہوئے زمین پر پڑے ہوئے. ایسا عذاب آیا. ایسی تیز ہوا آتی تھی کہ منہ سے جاتی تھی اور جسم کے اندر دوسرے راستے سے آر پار ہو کے نکل جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادل دیکھتے تو پریشان ہو جاتے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور بادل دیکھ کر تو لوگ بشاشت اور مطمئن ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، آپ پریشان کائے کو ہوتے ہیں؟ بعض روایت کے مطابق آپ کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی چکر لگاتے. پریشانی آپ کے چہرے پر، اثرات پر نمایاں ہوتی تھی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ بادل بارش کے ہیں؟ کیا تم نے قوم عاد کا تذکرہ نہیں سنا کہ جس قوم کے اوپر یہی بادل آئے تھے لیکن عذاب کی بدخبری لے کر آئے تھے اور وہ بھی اس کو خوشخبری سمجھ رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب تیز ہوائیں چلنے لگے تو اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں شروع ہو جایا کرتی. ابھی بھی تیز ہوا چل رہی ہے، جب تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے. آپ بھی پڑھیں، اللہم انی اسألک خیر الریاح وخیر الریح وخیر ما فیہا واعوذ بک من شر الریح وشر ما فیہا. یہ تیز ہوا جب چلا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس وقت سے شروع ہو جایا کرتی تھی. اور جب بادل کڑکنے لگتے تھے تو آپ کی دعا اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یہ شروع ہو جایا کرتی. اور بعض روایات کے مطابق ان پر عذاب جہاں آندھیوں کا آیا تھا، اس کے علاوہ ایک زوردار چیخ کا عذاب بھی آیا تھا. ممکن ہے کہ یہ دو الگ الگ موقع ہوں. اور بعض رات نے فرمایا کہ پہلے تو آندھی کا عذاب آیا اور آندھی کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار قسم کی چیخ ماری اور زمین پر جتنے یہ لوگ تھے سب کے سب مارے گئے. حضرت جبرائیل کی ایسی زوردار چیخ تھی. اور بعض رات نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل کی نہیں تھی، یہ آسمان سے ایک زوردار قسم کی چیخ آئی جو ان کے کانوں کو، ان کے دماغ تک بہرا کر گئی اور وہ لوگ اوندھے منہ کر گر پڑے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا فیصلہ آیا، نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے نجات دی ہود کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو بھی نجات دی، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنے فضل کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ. 4000 لوگ حضرت ہود پر ایمان لائے تھے، وہ بچ گئے، باقی سارے کے سارے عذاب میں گرفتار ہو گئے. وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو نجات دی، من عذاب غلیظ، سخت عذاب سے. وَتِلْكَ عَادٌ، یہ تھے عاد، جاہدوا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، وعصوا رسولا، اور اپنے رسول کی نافرمانی کری، واتبعوا، اور بات مانی، امر کل جبار، ہر اس شخص کے حکم کی، واتبعوا، اور انہوں نے بات مانی، امر کل، ہر اس شخص کے حکم کی، جبار، جو سرکش تھا، عنید، مخالف تھا. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا فیصلہ آیا، نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے نجات دی ہود کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو نجات دی، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہمارے فضل کے ساتھ، وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو نجات دی، مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، سخت عذاب سے. وَتِلْكَ عَادٌ، یہ تھی عاد، جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُولَا، اور انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کری، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے بات مانی، أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر اس شخص کے حکم کی جو سرکش اور مخالف تھا.
وَأُتْبِعُوا پیچھے لگا دی گئی فِي هَذِهِ الدُّنْيَا اس دنیا کے اندر لعنتاً پھٹکار وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی ان پر پھٹکار ہوگی لعنت ہوگی. الا سنو ان عادا کفروا ربهم یہ سب اس لیے تھا کہ عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. الا بعدا لعاد سنو دوری ہے اللہ کی رحمت سے بعدن دوری ہے اللہ کی رحمت سے لعاد عاد کے لیے قوم ہود جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی. انبیاء کے تذکرے سورت کے اندر چل رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہوا, اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. اب اگلے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور ان کی قوم کا نام قوم سمود تھا. حضرت صالح علیہ السلام بھی خود حضرت نوح علیہ السلام کی نسل جو سام تھی اس سے تھے. 9 واسطے بعض رات نے 11 واسطے لکھے ہیں. اس واسطے سے حضرت نوح علیہ السلام تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہے. عاد جو تھی وہ عرب کے اندر جنوبی اور شمالی پٹی کی مالک تھی, اور یہ جو آگے سمود قوم ہے جس کا تذکرہ ابھی ہم پڑھیں گے یہ عرب کے اندر مشرقی اور شمالی پٹی کی مالک تھی. یعنی ایک طرف عاد تھی اور ایک طرف سمود تھی. حضرت صالح علیہ السلام ان کا نام صالح تھا اور ان کے والد کا نام عبیر تھا. ان کے دادا کا نام سیاف تھا. صالح ابن عبیر ابن سیاف. اللہ فرما رہے سمود کی طرف بھی ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا اور ان کا بھی یہی پیغام اور یہی منشور اور دستور تھا کہ رب کی بات مانو اسی کی بندگی کرو. سنی اللہ کیا کہتا ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ سمود کی طرف ہم نے بھیجا أَخَاهُمْ انہی میں سے صالحاً حضرت صالح کو. قال انہوں نے کہا یا قومی یہ میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. هو انشاکم من الارض وہ ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا. انشاکم من الارض تم کو زمین سے پیدا کیا. ہمارے جد امجد باپ داداؤں کے باپ دادا حضرت آدم کو مٹی سے جو زمین کا خمیر تھی اس سے پیدا کیا, اور ہم چونکہ انہی کی نسل سے ہیں اور نسل در نسل بنیادی طور پر ہم گویا زمین کے خمیر سے ہی پیدا ہونے والے ہیں. اس لیے قرآن یہی کہہ دیتا ہے گویا تم کو بھی زمین سے پیدا کیا. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اور تم کو اس زمین کے اندر بسایا. فَاسْتَغْفِرُوهُ لہذا تم اللہ سے مغفرت طلب کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر اسی کی طرف تم رجوع کرو. ان ربی بلا شبہ میرا پالنے والا قریب بہت قریب ہے مجیب جواب دینے والا ہے. جب پکارو گے اللہ کی طرف سے جواب آئے گا. قریب بالکل قریب ہے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان ہی نہیں. دل کے اندر خدا کی محبتوں کے چرچے پورے طور پر آ جاتے ہیں, لیکن اللہ ہے کدھر وہ ہر قسم کی جسامت سے پاک ہے. یوں تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. جب ہی فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی ہمارا رب قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشی کریں, ہم بعید یا دور ہے فننادی تو ہم زور سے بات کریں. اس پر آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جب آپ کے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان دعا مانگنے والا جب دعا مانگتا ہے تو میں لپک کر اس کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. ہاں یہ ہے کہ انسان فطرتی طور پر جلباز ہے, وہ چاہتا ہے چٹ منگنی پڑ بیا, ادھر میں ہاتھ اٹھاؤں اور ادھر میری بات پوری ہو جائے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے. سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ تو بڑے انبیاء کے لیے ممکن نہیں رہا, تو میں اور آپ کیا چیز ہے. انبیاء نے بھی تو جب جو چیز مانگا مل گئی کیا انہیں, اگر اسی طریقے سے ملنا ہوتا تو ہدایت ہی مل جاتی. لیکن کچھ چیزیں اللہ کی حکمت کے اور اللہ کے حکمت کے کارخانے کے اندر باتیں چھپی بھی ہوتی ہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بتائے. کبھی کبھی رگڑا لگتا ہے, رگڑا لگنے کے بعد اللہ دیتا ہے.
ماں اپنے 1 سالہ بچے کو نہلا رہی ہو، صابن لگا رہی ہو، اور باپ آ جائے اور باپ دیکھے کہ میرا بیٹا رو رہا ہے اور میری بیوی اس کا صابن سے رگڑا لگا رہی ہے، تو وہ باپ ماں کو، اپنی بیوی کو برا بھلا کہتا ہے کہ تم اس کو رلا رہی ہو۔ پتہ ہے کہ وقتی طور پر تو رگڑا لگ رہا ہے، لیکن نکھر کر کیسا سامنے آئے گا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا میرا اور آپ کا رگڑا لگاتا ہے۔ رگڑا لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نکھر کر حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ آیا اس بندے کے اندر دم کتنا ہے۔ تو رگڑا لگتا ہے، ضروری نہیں ہے جب جو مانگے مل جائے۔ اس کا جواب میں اکثر یہ دیا کرتا ہوں کہ بھائی یہ کوئی دنیا ہے، یہ جنت تھوڑا ہی ہے کہ جو مانگو مل جائے۔ جنت کے اندر ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہا مل گیا۔ دنیا کے اندر جو چاہا مل گیا نہیں، دنیا کے اندر آپ اللہ سے مانگو، اللہ کے فیصلے اور حکمت کے عین مطابق ہوا تو ملے گا، نہیں ہوا تو ذخیرہ آخرت ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میں نے تو اللہ سے مانگا مجھے ملا نہیں، در حقیقت اللہ سے مانگتا ہے وہ چیز وقتی طور پر اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو کتنی مصیبتوں سے بچا کر رکھا ہوتا ہے اس کو اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ اللہ سے اچھا مکان مانگ رہا ہے کہ اللہ گھر کی چھت رہنے کے لیے دے دے، بہترین مکان دے دے، اور مستقل مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہو رہا۔ لیکن تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ اگر یہ اللہ سے مانگنے والا نہیں ہوتا، ابھی سڑک پر جاتا اور حادثہ ہو جاتا۔ مانگنے گیا تھا مکان اور لگ گئے 3-4 لاکھ روپے اسپتال کے اندر لگ گئے۔ اللہ نے مصیبتوں سے بچا کر رکھا، یہ کوئی دعا سے کم ہے؟ تو اللہ سنتا بھی ہے، قریب بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ ہاں، جواب دینے کے الگ الگ طریقے ہیں، کیونکہ وہ شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے آپ پوچھ نہیں سکتے کہ آپ نے مجھے اس کا جواب کیوں نہیں دیا۔ جواب سنتا بھی سب ہے، جواب بھی سب دیتا ہے، لیکن جواب دینے کے طریقے الگ ہیں۔ کبھی فوری طور پر آپ نے مانگا ایک، آپ کو اس کی دگنا دے دے گا، کبھی اس کے بدلے آپ کو مصیبتوں سے دور کر دے گا، کبھی آپ کے اوپر آفتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہوں گے، اللہ اس کے ذریعے سے راستہ روک لے گا، اور کچھ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان دعاؤں کو ذخیرہ آخرت کر دے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انسان قیامت کے دن دیکھے گا اتنا اجر، اتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، تو پوچھے گا میں نے تو یہ سب نہیں کیا، یہ سب کیسے ملا ہوا ہے؟ تو فرشتے اس کو بتائیں گے یہ تیری دعاؤں کے ثواب ہے، جو تو دعائیں مانگا کرتا تھا قبول نہیں ہوتی تھی، اس کا یہ اجر و ثواب لکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت بندہ کہے گا اے کاش دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی، سارا آخرت میں مل جائے۔ تو اللہ سے مانگنے کا جذبہ قائم رکھیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ مانگنا آداب کے ساتھ ہے، اللہ اس یقین کے ساتھ ہے کہ اللہ میری سن رہا ہے اور جواب دے رہا ہے۔ حدیث شریف میں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے ایسے مانگو کہ تم کو یقین ہے دل کے اندر کہ اللہ جواب دے گا۔ کیوں؟ فإن اللہ تعالی لا يقبل دعاء عن قلب غافل لاہن، اللہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو مانگ تو اللہ سے رہا ہے لیکن دل میں غفلت ہے، پتہ نہیں یار اللہ دے گا نہیں دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک یستجاب للعبد، بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میں نے تو مانگا تھا یار میری قبول نہیں ہوئی۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں نے تو مانگا وہ میری قبول نہیں ہوئی، یہاں سے اس کی دعائیں رد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مفتی صاحب آپ اللہ سے مانگیں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیوں بھائی آپ کی نہیں ہوتی؟ سب کی ہوتی ہے۔ بڑوں سے، اکابرین سے، بزرگ سے دعا کروانا اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے دعائیں کرواتے آئے، لیکن یہ کہنا کہ دعائیں آپ کی قبول ہوتی ہیں اس کا مطلب آپ کے دل میں یہ بات ہے آپ کی نہیں ہوتی۔ جب آپ کے دل کے کہیں کسی کونے گوشے کے اندر یہ بات ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، بس اب آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، گارنٹیڈ بات ہے۔ اللہ سے ہر بندہ اپنا تعلق قائم رکھے۔ مفتی صاحب استخارہ کر دیں کس چیز کا؟ بیٹی کی۔ بھائی استخارہ تو آپ کو خود کو کرنا چاہیے، نہیں ہم تو گنہگار ہیں، تو بھائی ہم کون سے کوئی نیکوکار ہیں؟ یہ تو مرنے کے بعد پتہ لگے گا کہ فسوف تری اذا انکشف الغبار، جب حقیقتیں ہٹیں گی تو پھر دیکھے گا کہ جس کان والی مخلوق کو گھوڑا سمجھ رہے تھے وہ گھوڑا تھا یا گدھا تھا۔ تو یہ تو سب فیصلے اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے کہ کون نیک ہے اور کون بد ہے، اور کون نیکوکار ہے اور کون بدکار ہے۔ تو استخارہ ہو یا دعائیں ہوں، یہ خود بھی اپنی جاری رکھیں، اور استخارے کا عمل تو ویسے بھی خود ہی کرنا چاہیے۔
صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں کبھی دیکھا نہیں، ملا نہیں، سنا نہیں کہ انہوں نے حضور سے استخارہ کروایا ہو، حالانکہ حضور اللہ کے نبی ان کے درمیان موجود تھے لیکن استخارہ کبھی نہیں کروایا۔ معلوم ہو استخارہ ہر بندے کو خود کرنا چاہیے، اگر وہ گنہگار ہے تو 2 رکعت پہلے استراحت التوبہ پڑھ کے گناہوں کی معافی مانگ لے، پھر استخارہ کر لے۔ قالوا وہ کہنے لگے یا صالح اے صالح قد كنت فینا مرجوا تو تھا ہمارے درمیان امید والا قبل هذا اس بات سے پہلے، یعنی ہم تو تیرے کو اچھا آدمی سمجھتے تھے، تو نے یہ کیا باتیں شروع کر دی کہ اللہ کی عبادت کرو؟ اس سے پہلے تو ہمارے درمیان قابل امید شخص تھا، اب ہم تیری باتوں میں نہیں آتے۔ قد قالوا وہ کہنے لگے یا صالح اے صالح قد كنت فینا مرجوا تو اس سے پہلے ہمارے درمیان امید والا تھا، اتنہانا کیا تو ہمیں روکتا ہے ان نعبد کہ ہم عبادت کریں ما یعبد آباؤنا جس کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے، واننا لفی شک ہم تو شک کے اندر ہیں، مما تدعوننا الیہ مریب جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اور ہم اس کے اندر مزید تردد میں ہیں۔ یعنی ایک ہے شک اور ایک ہے شک در شک، ایک ہے شک اور ایک ہے شک ایسا جو مزید تردد اور شبہات کے اندر ڈال دے آدمی کو۔ یہ فرما رہے ہیں وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ ہم تو ایسے شک میں ہیں مما تدعوننا اس چیز کے اندر جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، یعنی اللہ کے معاملے میں ہم ایسے شک کے اندر ہیں، مریبن ایسا شک جو مزید ہم کو تردد کے اندر اور شبہات کے اندر ڈالنے والا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ ثمود کی طرف ہم نے بھیجا اخاہم ان کے بھائی صالح کو، قال وہ کہنے لگے صالح یا قومی ہے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہوا انشاکم وہ ذات ہے جس نے تم کو بنایا، من الارض زمین سے، واستعمرکم اور تم کو بسایا، فیہا اس زمین میں، فاستغفروہ لہذا تم اس کی بخشش کرو، اس سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ پھر اس اللہ کی طرف رجوع کرو، ان ربی بلا شبہ میرا پالنے والا قریب قریب ہے، مجیب جواب دینے والا ہے۔ قالوا وہ کہنے لگے یا صالح اے صالح قد كنت فینا مرجوا تو اس سے پہلے ہمارے درمیان امید والا تھا، یعنی ہمیں امید تھی کہ تو آگے جا کر ہمارے کو اس کام سے نہیں روکے گا، لیکن آج ہماری امید ختم ہو گئی۔ اتنہانا کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے ان نعبد کہ ہم عبادت کریں ما یعبد آباؤنا جس کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، واننا لفی شک اور ہم تو ایسے شک میں مما تدعونا الیہ جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، مریب ایسا شک جو مزید تردد کے اندر ڈالنے والا ہے۔